اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، مسلم غیر مسلم سب کے لیے قرآن۔ میں نے کل جو 23 آیات سورۃ نساء کی 23 آیات کا ویلوگ بنایا تھا، آج میں 24 آیات کا بنا رہی ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، نیک عورتیں جو اپنے خاوندوں کے ساتھ رہ رہی ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ جو اپنے خاوندوں کے ساتھ رہ رہی ہیں اور خوش باش ہیں اور وہ اپنے خاوند سے راضی خوش ہیں اور وہ خاوند ان سے راضی خوش ہیں تو وہ بھی دوسرے مردوں پر حرام ہیں، ان کو طرف دیکھنا بھی حرام ہے۔ ایسے پھر باندیاں تھی تو باندیوں کے بھی لیے یعنی وہ باندیوں کے لیے بھی کہ بعض اصحاب ان کے نزدیک نہیں جاتے تھے کہ یعنی بری بات ہے، یہ کہ میاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں آیات نازل کی کہ وہ تمہارے لیے حلال ہیں اگر تمہارے۔ اب تو باندیوں کا ذکر ہی ختم ہو گیا، اب تو یہ زمانہ باندیوں میں نہیں ہے، مگر نیک عورتیں جو اپنے خاوندوں کے ساتھ رہ رہی ہیں وہ تم پر حلال ہیں، ان کی طرف دیکھنا بھی گناہ ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے، یعنی تو باندیاں ہیں مگر باندیوں کا وہ ختم ہو گیا ہے آج کل۔ ایسے نہیں کہ تمہارے گھر کی عورتیں وہ جو نوکر رکھیں اور تم کہو کہ وہ ہماری باندی ہے، نہیں، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کتاب اللہ علیکم، لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، وحل لکم، اور حلال ہے تمہارے لیے، ما وراء ذالکم، ان سے سوا، حلال ہے تمہارے لیے وہ ان کے سوا جو ہیں وہ تم حلال ہے تمہارے لیے۔ ان تبتغوا باموالکم، اور ڈھونڈو اپنے مالوں کے ساتھ، محسنین، نیک عورتیں، غیر مسافحین، اور اپنی مستی مت نکالو۔ تم اپنے مالوں کے ذریعے یعنی مال مہر دیو نکاح کرو اور پھر تم ڈھونڈو اور تم اپنی مستی نہ نکالو، جیسے باہر ہمارے لوگ جاتے ہیں اور وہاں پیپر نکاح کرتے ہیں، وہ پیپر نکاح نہیں ہو سکتا، یہ گناہ ہے، یہ پیپر گناہ ہے، یہ شیعوں میں ہے، ہمارے سنیوں میں یہ نہیں ہے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ جو دولت تم اس ذریعے سے کماتے ہو وہ بھی حرام ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کر کے وہاں تمہیں جگہ مل جاتی ہے، وہاں تمہیں روزگار مل جاتا ہے اور تم کما کے اپنے ماں باپ اپنے وطن بھجواتے ہو، وہ بھی حرام ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس فائدہ لو تم بھی اس سے، مِنْهُنَّ، فَاتُوهُنَّ، کہ جب آ جائے وہ تمہارے نکاح میں، اجورہن، مہر دو ان کو، فریدتاً، جو مقرر کیا ہے۔ پس تم فائدہ لو اس سے جو بھی وہ سے ہے، مگر وہ جب وہ آ جائے تمہارے پاس، مگر مہر دو، نکاح کرو باقاعدہ اسلام کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ ولا جناح علیکم، نہیں ہے گناہ تم پر، فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضۃ، یعنی وہ عورت کے کہنے کے مطابق مہر رکھا جائے گا اور مرد کی کمائی کے مطابق رکھا جائے گا۔ اگر مرد کروڑوں میں کماتا ہے تو کروڑوں میں مہر ہوگا، لاکھوں میں کماتا ہے تو لاکھوں میں ہوگا، ہزاروں میں کماتا ہے تو ہزاروں میں ہوگا، 100 میں کماتا ہے تو 100 میں ہوگا، یعنی 500، 600، 800، اس طرح مہر ہوگا جس طرح وہ کماتا ہے۔ تو وہ بھی رضا ہوں اس مہر پر عورتیں، تو بعد اس کے کہ تم نے یہ مقرر کیے ہوئے اور تم نے اس کے لیے دینا ہے، مقرر کرنا ہے۔ ان اللہ کان علیمًا حکیمًا، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، وہ جو تم میں طاقت نہیں رکھتے نکاح کے کہ وہ نکاح کریں نیک عورتوں مومنوں کے ساتھ، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَّاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، بس ان کے لیے وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے وہ لڑکیاں مومن ہوں۔ اگر آدمی مومن ہے اور وہ نکاح کا وہ نہیں رکھتی، طاقت نہیں رکھتا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہے، تو وہ
آزاد عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا تو وہ جو باندھی ہے یا تمہارے گھر میں وہ کام کرتی ہے وہ اس کے ساتھ نکاح کر دو. لڑکیاں تمہاری وہ مومن ہو، وہ بھی مومن ہو، اور لڑکا مومن ہے تو لڑکی بھی مومنہ ہو. واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ پھر جانتا ہے تمہارے ایمانوں کو. اگر تمہارے اندر کچھ کھوٹ ہے، تمہارے اندر کچھ برا ہے یا تمہارے اندر، وہ اللہ جانتا ہے. تم میں بعضکم من بعض، بعض تم میں بعض، یعنی عورت اور مرد دونوں کے دل میں جو بھی ہے پھر اللہ جانتا ہے. مگر ظاہری تم دیکھو کہ وہ مومن ہے، نماز گزار ہے، دیندار ہے، پرہیزگار ہے، اور یہ لڑکا بھی حق حلال کا کما رہا ہے تو اس کے ساتھ یہ شادی کر دو. بس وہ بے باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، پس نکاح کرو اجازت اس کے مالکوں کے ذریعے. جس کے گھر میں وہ کام کرتی ہیں اس کے ذریعے سے جرگہ بیٹھے مردوں کا اور وہ دے، وہ ان کی اجازت سے وہ اگر چاہیں تو اس لڑکے کے ساتھ نکاح کر لیں. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور دو ان کو مہر بالمعروف، اچھے طریقے سے، یعنی شریعت کے مطابق. ان کا مہر جو ہوگا تو کم مہر ہوگا، یعنی وہ باندیاں ہیں. مگر باندیوں کا ذکر تو آج کل نہیں ہے، باندیاں تو آج کل زمانہ نہیں ہے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، تو ان کے لیے ان کا مہر کم ہوگا. محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، نیک عورتیں مگر مستی نہ نکالو. اس لیے نہ کرو کہ بس مستی نکال لی اور بس وہ وقت گزار لیا اور اپنے آپ کو مصروف کر لیا اور خوشی حاصل کر لی اور پھر اس کو چھوڑ دے اور طلاق دے دے. نہ، یہ نہ کرو. محصنات غیر مصافحات، نیک عورتیں نکاح کرو، غیر مصافحات مستی نہ نکالو، ولا متخذات اخدان، اور نہ وہ چھپے یارانے کرے. یعنی وہ بھی عورت بھی وہ چھپے یارانے کرنے والی نہ ہو کہ نکاح ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور تعلق دوسروں کے ساتھ رکھتی ہے، یہ ایسی نہ ہو. فَإِذَا أُحْسِنَّ، بس نکاح کرو، بس نکاح میں آ جائیں. فَإِنْ آتِينَ، اگر نکاح کر لو. فَإِنْ آتِينَ بِفَاحِشَةٍ، پس وہ آئے بے حیائی کی طرف. فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، یعنی اس عورت کے ساتھ نکاح کر لیا، اس کو جو مہر اس کو دے دیا، مگر نکاح کے بعد وہ پھر بے حیائی کی طرف آتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ وہ بے حیائی کرتی ہے، یعنی نکاح میں ایک کی رہتی ہے اور ٹائم دوسروں کے ساتھ گزارتی ہے، ایسی ہے. تو پھر ان پر جیسا ان کا مہر کام میں ایسا فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، پھر ان پر عذاب بھی آدھا ہے نیک عورتوں کے بنسبت وہ یعنی کوڑے. ان کو سنسار نہیں کیا جا سکتا، ان کو سنسار نہیں کرو گے، کوڑے لگاؤ گے تو نیک عورتوں کو، نیک عورتیں جو بے حیائی کرتی ہیں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اور باندیاں جب بے حیائی کرتی ہیں تو اس کو 50 کوڑے لگائے جاندے، ان کے لیے سنسار نہیں ہے. پھر ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، اس طرح وہ جو بے حیائی کی طرف آئیں اور جو ڈریں تم میں سے، وہ ڈریں، اس طرح وہ ڈریں اس میں تم میں سے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صبر کرو تو بہتر ہے. اگر وہ مرد مومن ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس نکاح کا سامان نہیں ہے، نکاح نہیں کر سکتا، تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے اور روزے رکھے. یہ نفلی روزے جو ہوتے ہیں تو یہ شہوت ختم کرتے ہیں. پھر اس کو وہ چاہیے کہ وہ نیک کام کرے، نیکی کی طرف توجہ دے اور وہ صبر کرے، حوصلہ کرے اور روزے رکھے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اگر انسان سے غلطی ہوتی ہو تو پھر انسان کو چاہیے کہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو توبہ کر لے، پھر اس کے بعد وہ غلطی نہ کرے، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ میں آتے ہیں اور کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے. ان کے لیے سزا مقرر ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا مقرر ہو چکی ہے. یعنی جب شادی شدہ ہے تو سنسار کیے جائیں گے اور بغیر شادی شدہ ہے تو ان کو کوڑے مارے جائیں گے.
یرید اللہ ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ لیبین لکم بیان کرے تمہارے سامنے، ویہدیکم اور ہدایت دے تم کو، سنن الذین طریقے ان لوگوں کے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں بیان کرے اور ہدایت دے تم کو، اور بتائے طریقے ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزر چکے تھے، جنہوں نے گناہ کیے یا ان کو سزا ہوئی، یا جنہوں نے جو مومن تھے جنہوں نے گناہ نہیں کیا، ان لوگوں کے طریقے بھی تمہیں بتائے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور توبہ قبول کرتا ہے تمہارا۔ اگر تم سے کوئی گناہ خطا ہوا ہے تو اب سے وہ توبہ کر لو، یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ کی سزا نہیں معاف ہوتی مگر توبے سے معاف ہوتی ہے، مگر آئندہ کے لیے پھر نہ زنا کی طرف جانا اور نہ کسی عورت کی طرف، نہ عورت مرد کی طرف جائے اور نہ برے کام کرے تو توبہ تمہارا قبول ہوگا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا تمہارے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔